اللہ کتنے کریم ہے. ہاں جی, پتہ نہیں اللہ کے بندوں کے, اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح کا پیار کرتے ہیں, کس قسم کا تعلق رکھتے ہیں. مولوی الیاس صاحب یہ دعا مانگا کرتے تھے. مولوی الیاس صاحب, اے اللہ جو تیرا تعلق تیرے بندوں کے ساتھ ہے, اس تعلق کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما. پھر احساس ہوتا ہے. فرماتے تھے پھر ایسا ہوتا تھا ہر مسلمان مجھے اپنے بیٹے یوسف کی طرح لگتا تھا. لائک تھنک اباؤٹ اٹ, تھنک اباؤٹ اٹ. میرا بیٹا ہے اور میں ملک کا بادشاہ ہوں, اور وہ میرا بیٹا نافرمان ہے. میں اس کو برا بھلا کہوں, جو بھی کہوں, whatever I say to him is a separate thing. But if you will say something wrong about him, I will not like it. Will I like it? I will not like it. And what if I'm the president of the country and you're living in my country and I know you're talking ill against my son? I will not like it. تو یہ تو میں ہوں, میرے سے زیادہ میرے بیٹے سے پیار کرے گی میری بیوی یعنی اس کی ماں, اور اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرے گا اس سے میرا اللہ. ہاں, تو اس رب کے سامنے جب اس کے بندے کی برائی ہوتی ہے تو دو کام ہوتے ہیں میرے دوستوں, دو کام ہوں گے. پہلا یہ ہوگا, جو انسان کسی دوسرے انسان کی برائی اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے, اللہ اس کو دو عذاب دیتے ہیں. سب سے پہلا عذاب یہ ہوتا ہے وہ سارا وقت غصے کی حالت میں رہے گا. وہ سارا وقت غصے کی حالت میں رہے گا. اللہ ساری زندگی اس کو کوئی نہ کوئی غم لگا کر رکھیں گے. میری اس بات کو یاد رکھنا. اور ایک معاملہ اس کے ساتھ ہوگا, وہ کیا کہ جیسے ہی جس کی برائی کرے گا نا کوئی انسان, جیسے یہ انسان اس کے سامنے آئے گا, اللہ کا ایک آسمانی نظام چلتا ہے. اللہ اپنے اس بندے کو کہے گا یہ تیرا خیر خواہ نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی یار یہ مجھے کیوں نہیں اچھا لگ رہا. آپ اس سے ملیں گے, بات کریں گے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ کیوں نہیں مجھے اچھا لگ رہا. اور اس کے علاوہ جو غیبت کرے گا وہ ویسے ہی اپنی ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں اس کے حوالے کر دے گا. لوگ کہا کرتے تھے امام ابو حنیفہ از اے گریٹ مائزر. پیپل یوزڈ ٹو سے امام ابو حنیفہ is a great miser. People talk against him but he never ever talks against anyone. People end up giving their hasanat to Imam Abu Hanifa. He never gives any of his hasanat to anyone. So they used to say hey, he's a great miser. تو میرے عزیز دوستو, ہم اس دنیا میں we have come in this world to become عبد, اللہ کے بندے بننے آئے ہیں ہم اس دنیا کے اندر. اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے تو اللہ نے ان کی بندگی کی تعریف کی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. ہم تو بندہ بننے آئے ہیں یہاں پر, اپنی ساری خواہشات کو مارنے آئے ہیں. میں نے یہ جو گشت تھی, یہ میں ابھی آپ کو جو ہم نے گشت کی تھی عامر بھائی کی طرف, اس میں نے دیکھا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ لوگ انبیاء کے دوست کیسے بنتے تھے. کیونکہ انبیاء اپنے آپ کو لوگوں کے نفوس کے آگے جھکا دیا کرتے تھے. انبیاء, میں نے دیکھا مولانا نے اپنے آپ کو عامر خان کی جو باتیں تھیں, اس کا جو کام تھا, اس کے آگے جھکا دیا. اللہ کی شان, مولانا کے بیٹے نے اس نے ایک پروگرام کیا تھا ایسا جس کے اندر جو سوسائٹی کے اندر the ills that were happening in the society, he did a program on that. His son saw it and his son explained them to Maulana. Maulana remembered a few things, so Maulana started speaking about it. He was amazed. Maulana said, you did this, اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث یہ ہے. So he was amazed. Really? Is this what the Prophet of Allah said about this? He says, yes. You did a program on women. This is what Allah says about a mother in Islam.
This is what the Prophet of Allah says about a wife in Islam, and this is how he was with his wives. This is what the Prophet of Allah has to say about daughters in Islam. This is what the Prophet of Allah has to say about sisters. And he was absolutely flabbergasted. He said, I didn't know that this is what Islam is. Then Maulana says, I'm going to write this everything in English and I'm going to send it to you. Maulana said, then you did a program on water. This is what the Prophet of Allah has to say about water, using water. He says, then you did a program about earning properly. He says, Islam has a big chapter against haram. اسلام کے اندر حرام بہت برا سمجھا جاتا ہے. اسلام کے اندر دعوت دی جاتی ہے حلال کمانے کی. And this is what the Prophet of Allah has to say about this, and this is what Allah has to say about this. تو وہ سب کانشیسلی دین کی بات سنتا گیا. 2-2.5 گھنٹے اس نے خود بات کی, 3.5 گھنٹے پھر اس نے مولانا کی باتیں سنی. اور میرے دوستو, by the time this whole visit ended, he said for the first time, inshallah. مولانا نے کہا, دیکھو میں یہ چاہتا ہوں اور کچھ نہیں تو کوشش کر کے تم نماز پڑھنا شروع کر دو. He didn't agree to this in Mecca, but when we were coming out from Medina, he said, اچھا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آج سے نماز شروع کر دوں. تو میرے عزیز دوستو, ہم تو ساری انسانیت پر رحم کھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہم ساری انسانیت کے لیے رحم کھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. اپنے آپ کو جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہو ان کے نفوس کے آگے جھکا دو. وقت ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا, اور اللہ کے نیک بندے کو موت ایسے آئے گی, اور اس کو فرشتے ایسے خوشخبریاں دیں گے. He used to talk a lot about it, and he used to talk a lot about qabr, and he used to talk a lot about hashr in his bayans, and his bayan was going on. He used to talk a lot about these things, and then he used to give a lot of basharats of Allah, that to his pious people, Allah will be like this and Allah will be like this. So as we were putting him in his lahad, and as we were putting him in his qabr, wallah, the things that I remembered, one gentleman sitting, there's a gentleman said to Bhai Wasim Manzoor, as we were putting him in his qabr, Bhai Wasim Manzoor, the things that you used to say to us, now you are experiencing them yourself. بھائی واسم منظور صاحب, جو باتیں آپ اپنے بیانوں میں ہمیں سنایا کرتے تھے, آج اپنی کھلی آنکھوں سے آپ ان کو خود دیکھ رہے ہیں. ہاں, یہی باتیں آپ ہم سے کرتے تھے نا, آج آپ ان ساری باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستو, میرے بھائی اور میری بہنوں, یہ دنیا کی حقیقت ہے. ہاں, Allah will ask one of his abd, stand in front of me, tell me how long did you stay there in this world. He will say, oh Allah, yawman aw ba'da yawm, maybe a day or maybe part of the day. So Allah will say, how lucky, how sa'adatmand you were that you were obedient to me in this day or part of the day. اب ہمیشہ forever and ever and ever, ہمیشہ کی خوبصورت زندگی تمہارا مقدر ہے. جاؤ مزے کرو اب, ہمیشہ کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں, جیسی موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی, جیسی موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی, اور دنیا کی زندگی ایک خواب لگے گی کہ میں ایک خواب دیکھ رہا تھا دنیا کی زندگی میں. The Imam over there, when he used to be reading the Fajr Salah, every Imam used to be better than the other one. And this is a gift that Allah has given them. So whoever Allah has given a beautiful voice, he should use this voice to praise Allah and His Prophet. That's the best use of it. My dear brothers, we have come here in this world not for a very long time. And we are very lucky we are not here for a very long time. When Allah says that, in the Quran Allah says that whoever is going to
live his life in this world, keeping in mind that Allah is his Rabb. And every time something, if you say that Allah is my Rabb, then Allah will check you every now and then, whether he is right in what he is claiming or not. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔